الحمد لله لم يزل ولا يزال حيا قيوما عالما قديرا مدبرا سميعا بصيرا ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر: المؤمن كجسد واحد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. کچھ اہل شتم کچھ اہل حشم کی خانہ گرانے آئے تھے. کچھ اہل شتم کچھ اہل حشم کی خانہ گرانے آئے تھے. دہلیز کو چوم کے چھوڑ گئے، دیکھا کہ پتھر والی ہے. سوچا کبھی اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے. عزت سے دیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے. عزیز دوستوں اور بزرگوں اور غیور نوجوان مسلمان ساتھیوں، اور اپنے کریم نے زمین اور آسمان کو جب بنایا تو نظام اس ترتیب دیا کہ زمین کو بنایا تو اس کے اپنے مقابل آسمان کو بنایا، اجتماعیت برپا کی. مرد کو بنایا تو عورت کو بھی بنایا. ہم جنس بنا کر کے اپنے کریم نے بتا دیا اس دنیا کے اندر رہنا ہے، مضبوطی کے ساتھ رہنا ہے تو اتحاد اور اتفاق کو مضبوطی سے تھامنا پڑے گا. ہمیں اس بات سے سبق ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نماز کا جو حکم دیا، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے. کیوں؟ اگر جماعت کے ساتھ انسان نماز پڑھے گا، مسجد کے اندر آئے گا تو دلوں کے اندر میل پیدا ہوگا، محبتیں پیدا ہوگی، الفتیں پیدا ہوگی. اس کے ذریعے سے تقویت ملے گی. اور پھر اب جمعے کا دن آتا ہے تو شریعت کا اصول ہے کہ تمام اطراف کو ایک مسجد کے اندر اکٹھا کیا جائے، تمام مسلمانوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے. اسی طرح جب روزے کا لے لو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی مہینہ منتخب فرمایا. ایسے نہیں کہا کہ فلاں ملک میں ٹھنڈی کے دن ہے تو اس مہینے میں روزے رکھو، نہیں، صرف رمضان کے روزے رکھو. اسی طرح تیسری بات حج ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف ذی الحجہ کی 10 تاریخ تک حج کا ایام ہے، 10 دنوں میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام برپا کیا ہے وہ اتحاد اور اتفاق کی کیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں صحابہ اکرام مسلمان تھے، وہ بھی دیندار تھے، وہ تہجد گزار تھے، وہ خدا کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے تھے. آج ہم بھی اللہ کو ایک مانتے ہیں، محمد الرسول اللہ کو ایک مانتے ہیں، قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، محمد الرسول اللہ جو شریعت لائے اس کو ہم شریعت مانتے ہیں. پھر ہم اس دنیا کے اندر اس طرح کیوں گھوم رہے ہیں جس طرح کے ایک لاوارث آدمی گھومتا ہے؟ کیا صحابہ اکرام کے اندر جذبہ نہیں تھا جن سے کیسر و کسرا کامتا تھا؟ باطل طاقتیں ان سے کامتا کرتی تھی. ان کے اندر کیا چیز تھی؟ ان کے اندر یہ تھا اللہ کا خوف اور اتحاد اور اتفاق کی جو طاقت تھی. آج ہمارے اندر ختم ہو گئی، ہم لاوارث ہو گئے. اللہ کا قرآن کہہ رہا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، مضبوطی سے پکڑ لو. اللہ کیوں پکڑے؟ کس طرح پکڑے؟ ولا تفرقوا، تفرقہ بازی مت کرو، فرقہ واریت مت کرو. کیا کرو؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے کاموں کو اپناؤ، ایک جگہ پر اکٹھا ہو جاؤ.
اب ایک جگہ حق اور باطل کی لڑائی ہو تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ باطل کی طرف کافی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور حق کا ساتھ دینے والے نہیں. سمجھ لو حق اور باطل کی لڑائی ہو جائے تو حق کے ساتھ کھڑا ہو کر کے باطل کا مقابلہ کرنا یہ محمد الرسول اللہ کی عین سنت ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہوئے اس سے پہلے کوئی فرقہ وارث نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا. جب آئے اللہ کے نبی تو اللہ کے نبی نے فرمایا وحدہ لا شریک لہ, ایک اللہ کی عبادت کر لو, ایک اللہ کی بندگی کر لو. سارے کے سارے کافر بتوں کی پوجا کرتے تھے, ان کو یہ بات ناگوار گزری, ان کے ہضم نہیں ہوئی. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمارے درمیان اتحاد اور اتفاق کو ختم, جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عین اتحاد اور اتفاق سکھایا ہے. دو قبیلوں کے درمیان برسوں سے لڑائی چلتی آ رہی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام آئے تو المسلم اور المسلم کا پیغام دیا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی. آج ہم نے ان کو ٹھکرا دیا کہ ہم مسلمان ہیں, ہم دیندار ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بعثت کا مقصد یہ ہے کہ میں اچھے اخلاق کا پیکر بنا کر کے دنیا کے اندر مبعوث کیا گیا ہوں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, قرآن کہہ رہا ہے آپ تو اچھے اخلاق کے مایہ ناز شخصیات میں سے ہیں. اور ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم مسلمان ہیں, دیندار ہیں, سب کچھ ہیں, لیکن ہم اتحاد اور اتفاق کو نہیں مانتے. اسی وجہ سے یہی سب سے بڑی لڑائی. مسلمانوں نے اپنی صفوں کے اندر اتحاد اور اتفاق کو ختم کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے باطل کو ہمارے اوپر مسلط کیا اور آج باطل ہمارے اوپر کھڑا ہے. وہ جس کو یہ پتا نہیں ہے کہ پیشاب کس طرح کیا جاتا ہے, کس طرح چلا جاتا ہے, کس طرح رہا جاتا ہے معاشرے میں, وہ قوم آج ہمارے اوپر حاکم بن کر کے کہہ رہی ہے کہ ہمارے طریقے کے مطابق تم یہ زندگیاں گزارنی. کیا ہم لاوارث ہو چکے ہیں, کیا ہم یتیم ہو چکے ہیں؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لاوارث چھوڑ کے گئے تھے؟ اللہ کے نبی فرما رہے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده, کہ مسلمان تو وہ ہے جو اپنی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو محفوظ رکھے, تکلیف نہ دے, گالم گلوچ نہ کرے, لڑائی جھگڑا نہ کرے. سوال پیدا ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو لفظ کیوں فرمائے, من سلم المسلمون من لسانه ويده, لسان زبان, یدی ہاتھ کیوں فرمایا اللہ کے نبی؟ اور چیز بھی ہے, آدمی اور چیزوں سے بھی تو نقصان پہنچا سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو چیزوں کو اس لیے منتخب فرمایا. حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام اعضاء صبح کے وقت زبان کے سامنے گر جاتے ہیں کہ اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے, اگر تو بگڑ گئی تو ہم بھی بگڑ جائیں گے. یعنی تو کیا کرے گی, کچھ بول کے اندر چلی جائے گی, اس کے بعد جو تکلیف محسوس ہوگی تو ہم بھی ہوگی. یہ پرانی تعلیمات ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں, المؤمن کجسد واحد, المؤمن کجسد واحد, ایک جسم کے مانند. کس طرح مثال دیتا ہوں, ایک آدمی جیسے مثال کے طور پہ میں ہوں, میرے کسی عضو میں تکلیف ہوگی, دانت کے اندر تکلیف ہے. اب میرے پیر کہتے ہیں کہ ہم وہاں تک چل کر کے نہیں جائیں گے ڈاکٹر کے پاس. میرے ہاتھ کہتے ہیں کہ جو دوائی دی ہے ہم اٹھا کر کے منہ کے اندر نہیں رکھیں گے. یہ سارا جسم الگ ہو گیا, اختلافات میں گر گیا. اب دانت کی جو تکلیف ہے یہ تکلیف ختم نہیں ہوگی. اسی طرح ہم مسلمانوں نے کیا چاہ لیا, ہم یہاں کے مسلمان ہیں, بس ہم بھی مسلمان ہیں, دوسرے مسلمانوں کو تکلیف ہو رہی ہے ہونے دو. یہ اتحاد اور اتفاق نہیں ہے اور یہ کامیابی بھی نہیں. آج دیکھ لو, دیگر ممالک کے واقعات پڑھا کرتے تھے, سنا کرتے تھے, پورا ملک نے پورا مسلمانوں کے اوپر اتنا ظلم کر لیا, اتنے مسلمانوں کو قتل کر دیا, شہید کر دیا, سب سنتے تھے. آج ملک ہندوستان کے اندر دیکھ لو کہ مسلمانوں کی تاریخ کو ختم کیا جا رہا ہے, مسلمانوں کو مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہے, مسلمانوں کی مساجد کو ڈھایا جا رہا ہے, مسلمانوں کے مدارس کو گرایا جا رہا ہے, مسلمانوں کی بچیوں کے ایمان کے اوپر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں. اور ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم تو مسلمان ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. بھائی اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو بنیاد رکھی ایمان
ایمان کی 5 چیزوں پہ رکھی ہے، 5 چیزوں کو بنیاد قرار دیا ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہو اگر بنیاد کو آپ کھڑا کر دو تو اس کو آپ مکان نہیں کہو گے جب تک چھت نہ گرے اس کے اوپر، اس وقت تک آپ اس کو مکان نہیں کہو گے۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے جو 5 بنیادیں رکھی ہے اس کے اوپر چھت جو قرار دیا گیا ہے وہ اخلاق کو قرار دیا گیا کہ اچھے اخلاق یہ کیا ہے، یہ اس بنیاد کے اوپر ایک چھت ہے۔ اور ہمارے اخلاق کیا ہے؟ ہمیں کہا گیا تھا اشداء علی الکفار، ہم کیا کریں؟ اشداء علی المسلمین، اشداء علی المؤمنین، ہم مومنین پہ سخت ہیں، ہم مسلمانوں پہ سخت ہیں، ہم مسلمان بھائیوں پہ سخت ہیں۔ ہمیں کیا قرآن کہا؟ اشداء علی الکفار، کافروں کے اوپر مسلمان سخت ہوتا ہے، مسلمان کافر کو دوست نہیں بناتا ہے۔ آج ہم مسلمانوں کے گھروں کے اندر کافر آتا ہے ہم خوش ہوتے ہیں، کافر ہمارے ساتھ بیٹھتا ہم خوش ہوتے ہیں، کافر ہم کو مالا پہناتا ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہم کافروں کے ٹکڑوں کے پلنے والے مسلمان ہیں۔ ہم اتنے یتیم ہو چکے ہیں، ہم نے مسلمانوں کو لاوارث قرار دیا اور کافروں کو اپنا بھائی قرار دیا۔ ہمیں تو کہا گیا تھا اشداء علی الکفار، کافروں کے اوپر تم سخت ہو، اس طرح ہو جس طرح تیز تلوار سخت رہتی ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان کے خون کے پیاسے، بھائی کے خون کے پیاسے، سب کچھ کر رہے ہیں، ہم لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں، بھائی کے خون کے پیاسے بن چکے ہیں، لیکن کافر کو ہم کہاں بٹھا رہے ہیں؟ اپنے گھر کے اندر بٹھا رہے ہیں اور ان کے ساتھ ہم کھانا کھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں ایک جسم قرار دیا تھا، وہ جسم بن کر کے اس دنیا کے اندر کام رہو گے اور وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ بنو گے۔ اللہ کی خشیت تمہارے دلوں کے اندر آئے گی، تمہارے اندر جو رعب اور دبدبا تھا وہ ختم کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ تمہاری صفوں کے اندر ایسی چیزوں کو داخل کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے تمہارا رعب اور دبدبا ختم کر دیا ہے۔ آج ہماری مثال کیا ہے؟ اس طرح مثال ہے کہ ایک جگہ پہ پانی بہ رہا ہے اور اس پانی میں ہم دیکھتے ہیں کہ گندگی سائڈ بھی لگ جاتی ہے اور سفید صحیح پانی دیتا وہ چل کر کے چلا جاتا ہے۔ تو آج مسلمان کیا ہو گیا؟ اس طرح کمزور ایمان والا ہو چکا ہے کہ جو صحیح معنی میں جو مسلمان چل رہے ہیں ان سے یہ کٹ کر کے چلے جا رہے ہیں مسلمان۔ اور فکر کریں کہ ارتداد کتنا پھیل چکا ہے، یہ وجہ کیا ہے؟ علماء کو عوام سے لڑایا، عوام کو علماء سے لڑایا، گھروں کے اندر لڑائیاں پیدا کی، اس وجہ سے ہم کیا ہو گئے؟ ارتداد کے بہانے کو لا کر کے کھڑے ہو گئے۔ یہی انگریز کی سازش تھی۔ انگریز نے کیا کیا؟ اسلام کو مٹانے کے لیے بہت کوششیں کی، قرآن پاک کو جلایا گیا، قرآن پاک کو ختم کرنے کی ہر طرح کوششیں کی گئی، مسلمانوں کو مٹانے کی کوششیں کی گئی، لیکن انہوں نے دیکھا کہ اسلام مٹ نہیں رہا ہے، ختم نہیں ہو رہا ہے، اب اس کو ختم کرنے کا نیا طریقہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ انہی کے اندر اختلاف پیدا کرو، ان کے اندر ایسی چیزیں داخل کرو جو شریعت نہ ہو، لیکن یہ مسلمان شریعت سمجھ کر کے کرے گا تو اپنے اندر کا ہو جائے گا اتفاق اور اتحاد اور اتفاق ختم، تو ان کے اندر ہم کامیاب ہو جائیں۔ یہ تو کیا تھا، آج وہ کامیاب ہو گیا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کامیاب ہو چکے ہیں، بڑے بڑے علماء کے سامنے، بڑے علماء کے سامنے ایسے ایسے لوگ زبان درازی کر رہے ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں، اور علماء کی قربانیاں دے رہے ہیں، اور علماء نے کیا اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہے، دین اسلام کے لیے انہوں نے کیا جذبہ اپنا خرچ کیا ہے، انہوں نے اپنی عمریں لگا دی، لیکن ہم ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے خدا کے لیے۔ یہ سوچ لو جب تک آپ متحد نہیں ہوگے تب تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ایک بزرگ کی مثال کیا کرتا ہوں نا، ایک بزرگ نے اپنے بچوں کو بلایا اور ایک دھاگا دیا ایک بچے کو، اس بچے نے پکڑ کر کے اس دھاگے کو ایسے کھینچا تو دھاگا ٹوٹ گیا۔ پھر اس بزرگ نے کیا کیا؟ 4-5 دھاگوں کو ملا کر کے اس بچے کو دیا کہ آپ توڑ کے دیا، بچے نے ایسے پکڑ کے کھینچا تو ٹوٹا نہیں۔ اسی طرح مسلمان جب متحد ہو جائیں گے، متفق ہو جائیں گے، باطل کتنا ہی مضبوطی کے ساتھ آ جائے۔ صحابہ اکرام 313 کی تعداد تھی، 313 کیا ہو گئے تھے؟ باطل کے اوپر موقعیت حاصل کر چکے تھے۔ ایک جنگ کے اندر صحابہ اکرام کی تعداد 3000 ہے، باطل کی تعداد 1,00,000 ہے، اور صحابہ اکرام ان باطلوں کے اوپر موقعیت رکھ گئے، ان کے اوپر جیت حاصل کری۔ وجہ کیا تھی؟ ان کے اندر اتحاد اور اتفاق تھا۔ دوسرا کہتا خشیت الہیہ، ہمارے دلوں کے اندر ختم ہو چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ختم ہو چکا ہے، اللہ کی وحدانیت ختم ہو چکی ہے،
اور اتفاق بدرجہ اولا ختم ہو جائے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنی صفوں کے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا کریں. ساری کی ساری لڑائیاں ختم ہو جائے گی. مسلمان ایک جگہ اکٹھا ہو جائے, مسلمان بھائی بھائی بن جائے, تو باطل کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے تو مسلمان کا مقابلہ کر سکے. اسی کو تو قرآن نے کہا تھا یا الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حقیقی معنی میں حق لے کر کے آؤ, حقیقی معنی میں اپنے دلوں کے اندر اللہ کی وحدانیت کو اپنا لو, حقیقی معنی میں مسلمان کا بھائی بن جاؤ. تو باطل کے اندر اتنی ہمت اور طاقت نہیں وہ تمہارے مدد مقابلہ کر کے کھڑا ہو جائے. صحابہ اکرام کی قربانیوں کو یاد کرو, جو اس کے بعد جتنے بھی آئے مسلمانوں کے لیڈر ان کی قربانیوں کو یاد کرو. ان کے اندر ایک چیز تھی, وہ کیا تھی؟ اتحاد اور اتفاق تھا. آپ دیکھ رہے نا بھائی مسلمانوں کے اندر کیا ہو رہا ہے. ان کے ہندوستان کے حالات پڑھ لو, ہمارے ملک کے اندر کیا کیا مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے, مسلمانوں کو کیا الفاظ بولے جا رہے ہیں, مسلمانوں کی بچیوں کے دین کے اوپر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ مسلمان یہ کہتا ہے کہ خدا جگہ کے مسلمان پریشان ہیں تو ہمیں تو ہمارے اوپر تھوڑی ضرورت ہے. ارے بھائی دیگر ممالک میں سنتے تھے, آج ہندوستان میں سن رہے ہیں, کل ہمارے گھروں تک پہنچیں گے. اس سے پہلے ہمیں اپنی تیاری کرنی ہے. ہمیں یہ کرنا ہے کہ ایک جماعت پہ کھڑا ہونا ہے. ہم کہاں ہاتھ باندھ رہے, نماز میں کون کہاں ہاتھ باندھ رہا ہے, یہ ختم کرو. اب ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں, باندھنے کا مسئلہ ختم ہو چکا ہے. اب مسلمانوں کے ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں. ہم مسلمان کس چیز میں لگے پڑے؟ پورا ہاتھ یہاں باندھتا ہے, ہم یہاں باندھتے ہیں, یہاں باندھتے ہیں, نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی. ارے بھائی کوئی مسئلہ نہیں, افضلیت کا بس فرق ہے. فرق افضلیت کا ہے. افضل یہاں ہاتھ باندھنا ہے کہ یہاں ہے, بس اتنا مسئلہ ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ صرف یہ کرو کہ کہیں پر بھی ہاتھ باندھ رہا ہے, کم سے کم مسلمان نماز تو پڑھ رہا ہے, یہ تو کر لو. فرقہ واریت ختم کرو, علماء کی قدر کرو. بزرگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ علماء کی قدر کرو اور اپنے بزرگوں کی تعلیم کو دوہراؤ, بزرگوں کے نقش قدم پر چلو, متحد بن جاؤ, متفق بن جاؤ. آپ کے سامنے باطل رک نہیں سکتا ہے. آپ اپنے امام کو جب مصلی میں کھڑا کرتے ہو آپ کیا کہتے ہو؟ آپ ہمارے امام ہو, آپ ہمارے بڑے ہو. اس امام کی بات بھی ماننی چاہیے. اس امام کیا کہنا چاہا ہے کہ بھائی مسلمان بھائی بھائی بن کر کے تو رہو. معاشرے کے اندر جو لڑائیاں اور اختلافات پیدا ہو رہے ہیں ان کو ختم کرو, نفرتوں اور عداوتوں کو ختم کرو. پیار اور محبت کا جو درس دیا ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیا ہے. جب اللہ کے نبی مکہ سے نکلے تھے, مدینہ منورہ کے اندر تشریف لائے تھے, تو مہاجرین اور انصار کے درمیان جو بھائی چارگی ہوئی تھی اس بھائی چارگی کو آج ہمیں بھی قائم کرنا ہے. صحابہ اکرام نے کیا کرا تھا؟ 2 باغات ہیں, ایک باغ مہاجر بھائی کو دے دیا, اس کو بھائی بنا دیا. بھائی ہم کیا مسلمان کے بھائی. ہماری تعلیمات تو یہ تھی. ہم نے کیا کرا ہے؟ ہم نے صرف یہ کرا ہے کہ خدا کی زمین ہے, اس کے اوپر ڈاکہ ڈال دو, ہماری ہو گئی. خدا مسلمان بھائی ہے, اس کے اوپر ظلم کرو, یہ ہمارا بھائی نہیں. یہ نفرتیں ختم کرو, خدا کا واسطہ دیتا ہوں. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ, پورے مسلمان ایمان کے اندر داخل ہو جاؤ. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن کی آیت میں بولو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ. السلم کافۃ کیا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ مومنوں اور مسلمانوں پورے اسلام کے اندر داخل ہو جائے. کہ ہم مسلمان نہیں, ہم ایمان کے اندر داخل نہیں. اللہ کہہ رہے تم ایمان مسلمان ہو, لیکن ایمان اور مسلمان تب کامل ہوتا ہے جب آپ کا قول بھی ہو اور آپ کے دل کا اقرار ہو, تب جا کے آپ کامل مومن بنتے ہو. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ, مکمل دین کے اندر تب داخل ہوں گے جب آپ کا طرز عمل شریعت محمدیہ کے مطابق ہوگا, جو محمد رسول اللہ کی تعلیمات ہے. اس لیے گزارش یہی ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو فرما دیا المؤمن کجسد واحد, ہم تمام امت ایک جسم کے مانند ہیں. کہیں پر بھی مسلمانوں کے اندر تکلیف ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے, ہم مسلمان ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو جائیں اور یہ کہیں ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں, اس کی امت ہے. یہ امت لاوارث نہیں ہے, اس امت کے پیروکار آج بھی موجود ہیں, اس امت کی قیادت کرنے والے آج بھی علماء اور صلحاء موجود ہیں. ان کی قیادت میں اگر ہم کام کریں گے تو ہم کامیابی تک پہنچیں گے. اگر ہم وہاں تک اگر ہم اس قیادت کے ساتھ کام نہیں کریں گے تو ہم کامیابی تک نہیں پہنچ سکتے. ایک آدمی نے مثال دی ہے مسلمانوں کی, کہ مسلمان کی مثال اس طرح ہے کہ ایک کنویں کے اندر غیر مسلم بھی ہے, ایک کے اندر سکھ بھی ہے, ایک کے اندر عیسائی ہے, ایک کے اندر مسلمان ہے. سب کے جگہ 2 ہے مسلمان, ہر ایک کنویں کے اندر 2 ہے.
اور ایک عیسائی دوسرے عیسائی کو اوپر چڑھا کر کے باہر نکالنے کی کوشش کر رہا ہے، ایک کافر دوسرے کافر کو اوپر چڑھا کر کے باہر نکالنے کی کوشش کر رہا ہے، ایک یہودی دوسرے کو باہر نکالنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ان تینوں کو گرانے کے لیے اللہ نے ایک ایک فرشتہ مقرر کرا ہے، یہ اوپر آئے تو اس کو واپس گرا دو۔ اور مسلمان کی عادت کیا ہے؟ نہ وہاں پر کوئی بھی نہیں ہے، کوئی فرشتہ نہیں ہے، ایک مسلمان اوپر چڑھتا ہے، دوسرا مسلمان اس کی ٹانگ کھینچتا ہے، بھائی تو بھی نیچے آ جائے۔ تو یہی آج ہماری ہے، ایک مسلمان ترقی پہ آتا ہے، دوسرا مسلمان اس کی ٹانگ کھینچتا ہے، بھائی اس کو ترقی پہ نہیں آتا۔ یہ حسد سب سے بڑی برائی ہے، اس حسد کو اور کینہ کو ختم کرنا پڑے گا، بغض کو ختم کرنا پڑے گا۔ یہ سب سے بڑی مہلک بیماری ہمارے اندر آ چکی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، اس کی ٹانگیں کھینچنا چاہتے ہیں کہ وہ نیچے آئے، ہم سے اوپر نہ آئے۔ ہمارا کام یہ ہے ہم ایک دوسرے کو اوپر لے جانے کی کوشش کریں۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اور ہم خیر امت ہیں، ویسے کیسی امت نہیں ہے، ہمیں خیر امت کہا گیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کا لقب ہمیں ملا ہے۔ اور ہم کیا ہے کہ ہمیں یہ لقب نہیں ملا، یہ کسی اور کو لقب ملا ہے۔ خدا کے لیے خدا کا واسطہ دیتا ہوں، مسلمانوں اپنی جماعتوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق پیدا کرو، اپنے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا کرو۔ مسلمانوں کافروں کے سامنے اس طرح رہو جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام پاک کے اندر آتا ہے، اشداء علی الکفار، کافروں کے اوپر سخت تھے، ان کو بھائی مت مانو، وہ کافر ہمیشہ آپ کو دھوکہ دے گا، وہ کافر آپ کا بھائی نہیں ہے، آپ کا بھائی مسلمان ہے، دیندار ہے، نمازی ہے۔ اور مسلمانوں سے یہ بھی گزارش کرتا ہوں اپنے اخلاق کو اچھا بنا لو، بڑوں کی تعظیم کرنا سیکھ لو، ماں باپ کی فرما برداری کرنا سیکھ لو، بڑا رہبر جا رہا ہے تو اس کے سامنے کھڑے ہو کر کے سلام کرنا سیکھ لو، راستے سے گزر رہے ہو سلام کرنا سیکھ لو۔ یہ مسلمانوں کے اخلاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا تھا، عام معافی کا اعلان کیا تھا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق تھے۔ کتابیں کتنی بھی بڑی کتابیں، بخاری لے لو، مسلم لے لو، جتنی بھی ذہن ستہ کی کتابیں، سب کتابوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ذکر کیا گیا، الگ سے باب باندھا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، غیروں کے ساتھ کس طرح پیش آیا کرتے تھے، اپنوں کے ساتھ کس طرح پیش آیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی سوچنا چاہیے ہم اپنوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور غیروں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ اپنوں کے ساتھ دغا بازی کرتے ہیں اور غیروں سے محبت کرتے ہیں۔ خدا کا واسطہ دیتا ہوں، غیر آپ کا کبھی نہیں ہو سکتا ہے، مسلمان کیسا بھی ہو، کمزور ہو، نہتا ہو، کچھ بھی ہو، وہ آپ کا بھائی ہے، مسلمان ہے۔ مسلمانوں کے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا کرو، آپ اس دنیا کے اندر کامیاب ہو جاؤ گے۔ آخرت کی جو محدود زندگی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں ہیں اور قرآن کے اندر جو آیا ہے، یہ سارے کے سارے انعامات اللہ نے ہمارے لیے کرے ہیں، کسی باطل کے لیے نہیں کرے۔ اللہ نے جنت اور جہنم جو بنائی ہے، جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بنائی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں پیر اور جمعرات کو جب اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو جنتی کو جنت اور جہنمی کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ پھر دیکھتے ہیں جو ایک دوسرا مسلمان ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں، بولتے نہیں، تو ان کے اعمال کو معلق کر دیا جاتا ہے کہ اگر یہ بولنا شروع کر دیں گے تو ان کا فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ جنتی ہے جہنمی ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اتحاد اور اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ یہ اللہ کی سنت ہے،